اس سے پیچھے انصار آقا و مولا اس حویلی کی جانب روانہ ہو گئے. اب کیا دیکھا؟ وہ حویلی ہے، چار دیواری ہے. تسی کیا کہتے ہو؟ حویلی کہتے ہو نا، چار دیواری ہے اس طرح. اور ایک گیٹ لگیا، گیٹ میں جناب وہ گیٹ بند ہے، اندر اونٹ بند ہے، اندر جناب وہ کھلا پھیریا. کسی بندے کے اندر یہ جرت نہیں کہ کوئی بندہ اونٹ کی طرف جائے، وہ تو حملہ آور ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دروازہ کھولیے. کہتے ہیں جناب اب وہ ہم نے دروازہ کھولا. اب آقا و مولا وہ ہستی جن کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا ہے، امام الانبیاء، آپ جیسے اس حویلی میں داخل ہوئے نا تو دور ایک کونے میں وہ اونٹ کو کھا رہے ہونا، چار رہے ہونا. حضرت انس فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ ایک عجب منظر، جیسی اونٹ کی نظر پڑی نا کہ کچھ لوگ حویلی کے اندر داخل ہو گئے تو اونٹ ہماری طرف بھاگا، بڑی رفتار کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ ہماری طرف بھاگا. کہتے ہیں میں تو سمجھا کہ میرے اوپر حملہ آور ہو جائے گا، جھلا جو ہے اونٹ جو ہے. کہتے ہیں لیکن وہ عجب منظر تھا، جیسے اس اونٹ کی نگاہ آقا و مولا کے چمکتے وہ تو ہاتھ چہرے پہ پڑی. کہتے ہیں جیسے اس اونٹ نے حضور نے دیکھا نا تو سب سے پہلے اس اونٹ نے اپنے گھٹنے زمین پہ ٹیک دیے، پھر اپنے ہونٹ حضور کے قدموں پہ رکھ دیے اور بڑے بڑے ہونٹوں سے حضور کے قدموں مبارک کا وہ بوسہ لینے لگ گیا. حضرت انس نے عرض کی یا رسول اللہ عجب منظر، یہ تو جانور ہے، یہ تو حیوان ہے، جس کو دیکھتا تھا اس کو کاٹنے کے لیے بھاگتا تھا. جانور، جوان اونٹ، پاگل اونٹ، وہ آپ کے قدموں پہ ڈھیر. کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں وہ لمبی لمبی زبان ہونٹ حضور کے قدم مبارک کو چومتا جا رہا، زبان پھرتا جا رہا. یا رسول اللہ یہ منظر کیا؟ حضور نے خود عقیدہ ختم نبوت کی گواہی دی. آپ نے فرمایا کہ سنو، اس پورے روئے عرض پر، اس پورے کائنات میں ایسا کوئی ذرہ نہیں، ایسی کوئی شے نہیں جس کو یہ نہیں معلوم کہ میں محمد رضی اللہ کا آخری رسول ہوں. عقیدہ ختم نبوت کے اوپر تو چھلے اٹھنے بھی غلطی نہ ہوئی تو آج کا کوئی شخص یہ کہتے ہمیں جو غلطی ہو گئی، یہ یاد رکھو اگر پاگل اونٹ سے غلطی نہ ہوئی اور اگر ہو جاتی تو قیامت تک اس کی نسلیں بھی بدبودار ہو جاتی، لیکن نہیں ہو سکتی. تو آج کی صدر کی کرسی پہ بیٹھ جانے والا شخص وہ یہ کس طرح کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی؟ اور پارلیمنٹ میں ووٹ لے جانے کے بعد، ایم این اے بن جانے کے بعد عقیدہ ختم نبوت کے بل مسودے کے اوپر وہ دستخط کریں، بل پاس کریں، ڈاکہ ماریں، پھر کہیں جی ہم سے جو سے وہ غلطی ہو گئی. یاد رکھو لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں غلطیاں انسان سے بتقاضے بشیر ہو سکتی ہیں، لیکن عقیدہ ختم نبوت کے اوپر تو کسی پاگل جانور سے بھی غلطی نہیں ہو سکتی. بے شک بہت خوب. ساری حرام زدگیاں میں یہ سارے بہانے ہیں. میں نے پتہ لگیا ڈی پی او بہاول نگر اور کہنا جی تھوڑا سا ٹائم دے دے، ہم کرتے ہیں اور تو پھر دس کہ تو کس نبی دے نام دا کلمہ پڑھے ہے. اگر تم یہ کہتے ہو کہ آج تمہاری یہ ڈی پی او یا ڈی سی او کی کرسی، آج اگر تم یہ کہتے ہو کہ ڈی پی او یا ڈی سی او کی کرسی تمہیں عقیدہ ختم نبوت کی پہرےداری سے روک رہی ہے، اگر تمہارے پاس یہ حجت ہے، اگر تم یہ بہانہ لگاتے ہو، ہماری مجبوری ہے، ہم تو بہت بڑے مسجد پر بہت بڑے حکومتی عہدے پہ بیٹھے اور کرسی کے بھی کوئی معاملات ہیں، ذرا سے معاملات سیٹل ڈاؤن ہونے دیں. اسی کیا کرسی جو سی ہے وہ کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنتی. بتاؤ جی ابو بکر صدیق جب خلیفۃ المسلمین کی کرسی میں بیٹھے 40,000 منکرین ختم نبوت وقت رکھے کہ نہ رکھے؟ کرسی تو انسان کو اور مضبوط کرتی ہے، کرسی تو انسان کو اور قوت دیتی ہے. اگر ڈی پی او بہاول نگر، ڈی سی او بہاول نگر یہ سمجھتے ہو نا کہ تمہارے لیے کرسی رکاوٹ کا باعث ہے تو بھی آؤ، اپنی مرضی سے ہمیں نہیں، اسی تے تھکتے بھی نہیں نہ ہوتے آتے، اور اپنی مرضی سے اس مجمع سے کوئی ایک بزرگ، کوئی ایک بچہ ڈی پی او کی کرسی میں بٹھاؤ جو آدھے گھنٹے کے اندر اندر پورے قادیانیوں کے مینار منہ کے بل کے آگے بٹھے گا. اس واسطے اسی وارثاں میں موت حضر ہوئی دے.
ہمارے الحمدللہ ساڑھے بزرگ وہ ہیں کہ وہ جب گھوڑوں پہ بیٹھ کے گھوڑوں کی پشتوں پر سوار ہو کے جب اس ہندوستان کے خطے کے اندر گھوڑے بھگاتے تھے نا تو پھر ہندو عورتوں کے جو ہے نا وہ حمل وہ گر جاتے تھے. ایسے کیا آج بھی وہ منظر تم نے دیکھا نہیں کہ ابھی تو لبیک والوں نے فیض آباد کے پل کے اوپر نعرہ لگایا تھا کتنی دیر لگتے ہیں جی مینار کرنے میں. میں نے دسو آج یہ جتنا مجمع بیٹھا اتنی سے تو بات ہے دسو جی خدا دی قسمیں کتنی دور ہے جی مرزائی کا قد خانہ ادھر سے آج نالی بالکل رب کعبہ کی سچی قسم آج ابھی بیٹھے بیٹھے اگر ہم ابھی کے بھی اعلان کر دیں کتنا دور ہے پیدل کتنا ٹائم لگتا ہے 2 منٹ 2 منٹ کہ ایک بندے نے بھی پیدل نہیں جانا انہاں سارے نے دیوانہ وار مس کے جانا ہے جو جی آج ادھر اتنی سی دیر ہے آج اگر بیٹھے بیٹھے ابھی اس وقت اگر ہم اعلان کر دیں کہ یہاں قادیانیوں کے مینار ہم نے گرانے ہیں تو پھر دسو جب 7 سیکنڈ کے اندر مینار گرے نا تو پھر تسی سانو کہہ دینا کہ سانو حلال ماں نے دودھ پلائی. اسی تصویر دیکھ رہے ہیں کہ ڈی پی او کو حضور کے عقیدہ ختم نبوت کا کتنا خیال ہے. ہم تو اس لیے ابھی بیٹھے ہیں کہ ہمیں بھی پتہ لگے کہ ڈی سی او کے اندر حضور کے سینے اس کے سینے کے اندر حضور کے عقیدہ ختم نبوت کی کتنی جوان سی ہے. ہم تو یہ دیکھنے کے لیے بیٹھے اتنے بیٹھے ادھر بیٹھے اجرے چوریاں دی طرح موویاں نہ بنایا کرو ادھر آ کے کیمرے لاؤ کرتے ہیں سبھی کہانیاں ایجنسیوں والوں کے لیے نا علیحدہ پنڈال ہے علیحدہ جگہ رکھا کرو جگہ خالی کرو تھوڑی سی جتنے بیٹھے نے مخبر ادھر آؤ بیٹھ کے موویاں بناؤ پھر جا کے اپنے اپنے نو ڈی پی او تے ڈی سی او نو دسو اگلی گل یہ دسو پتر جس دن اے حضور دے غلام چل پے نا تو انشاءاللہ 60 سیکنڈ کے اندر اندر مرزائیوں کے مینار منہ کے بل گر دسو جی بندن اندر اتنی بھی غیرت ہو. حضور علیہ السلام جس گدے مبارک کے اوپر تشریف فرما ہوتے تھے نا صفا فرماتے تھے اس کا نام کیا سی خالی یافون نہیں جناب حضرت یافون. تو پھر حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ اس سے پوچھا تو اس نے آگے سے عرض کیا کی اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں جس کی نسل سے ہوں نا جس کی گدھا بول پیا حضرت جناب یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے نا خدا کی قسم اے سارے صدر وزیر اعظم جنرل سارے مل بھی جان ایک جناب یافور کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمارا تو اتنا ساری گل اتنی ہے ہم نے مانا آپ کی ترکیتیاں بھی ہیں ہم نے مانا تم ڈی پی او بھی ہو تم ڈی سی او بھی ہو تم وزیر بھی ہو مشیر بھی ہو ایم این اے بھی ہو ایم پی اے بھی ہو جرنیل بھی ہو آئی جی بھی ہو کمشنر بھی ہو سبھی کچھ تم ہو لیکن یہ پوری دنیا کی حکمرانی اور تم سب اس طرح مل کے آ جاؤ نا جس ہستی کے نام کا کلمہ ہم نے پڑھا ان کے پیشاب مبارک شریف کے قطرے کی بھی تم برابری نہیں کر سکتے. جس کے اوپر حضور علیہ السلام سواری فرماندے سننا اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جس نسل سے میں چلتا آ رہا نا تو پھر یہ کہتے ہیں جی مجھ سے پہلے جس نسل سے میں آ رہا 60 جو گدے ہیں نا ان کی پشت کے اوپر نبیوں نے سواری کی ہے. انہوں نے کہا جی 60واں نمبر میرا ہے. انہوں نے کہا تو پھر جس دن ملک میں سا یہودی دی اس بڑا ٹل لایا اور میں نے کھلاندہ بھی ایسی پلاندہ بھی ایسی میری خاطر مدارت بھی کردہ سی اس ٹل بڑا لایا کہ وہ میری پشت کے اوپر سوار ہو جائے. کہندے نے جدوں بھی آیا اس پھر میں نے بعد وچ کٹیا بھی اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ خدا دی قسم ہے میں اپنے پشت اوپر یہودی نو سوار نہیں ہون دیتا. وجہ کیا کہ میں کہنا سا میری پشت پر اگر سوار ہوں گے تو وہ امام الانبیاء ہوں گے. دسو جی ڈی پی او صاحب کھوتے جتنی بھی غیرت نہیں اس تو کٹ بھی پہنتی سی. چلو اگلی گل ڈی پی او کہے گا وہ میں نے تو مولوی نوکری تو کٹاؤنے
تو چلو تسی جو نکل گئے یہ بھی ہمارا اعلان ہے، ٹھیک ہے، آپ کی زندگی بھر کی جتنی تنخواہیں اور پینشن بنتی ہے وہ بھی ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں جی کوئی بھی پولیس والا غیرت کر لے، کوئی بھی پولیس والا، یہ میں اور ہم سب کی طرف سے یہ اعلان ہے، کوئی بھی پولیس والا کیوں کہ کی محمد صفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، اور سارا کچھ تنخواہ نہیں ہوں دیا، آج غیرت کرو، کوئی ایجنسی والا، کوئی پولیس والا مرزائی قادیانیوں کے مینار گرائے ہمارے پاس آئے، پھر آگے کیلکولیٹر مارے اتنی سال سروس رہے گی، اتنے مہینے کی تنخواہ بن گیا، پھر جناب میری پینشن اتنی ہونی، جی ڈی پی فنڈ مجھے اتنا ملنا، اور جناب پوری پینشن کمیوٹ ہوگی اتنی ملنی، اتنے کی اتنی، اسی طرح پہلے دن ہی چاہ دیں گے، چلو کیوں جی صحیح نہیں ہے جی، ساری چیز روٹی تو نہیں ہوتی۔ میں بتاؤ جی ممتاز قادری صاحب پولیس میں نہیں تھے، کیا بات، اس ہستے جو فخر الدین سکھیرا صاحب جو آپ فرما رہے سن نا امیر بہاول نگر کہ کوئی غیرت کھاؤ تو تسی قانون دے رکھوالے ہو، قانون دا حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ملک پاکستان 298 بی اور 298 سی کے اندر ٹی پی سی پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان کے اندر یہ صاف درج ہے کہ مرزائی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، کوئی شاعر اسلام کا وہ استعمال نہیں کر سکتے، مینار وہ نہیں لگا سکتے، محراب وہ نہیں بنا سکتے، گنبد وہ نہیں بنا سکتے، وہ نماز جو وہ اس طرح جو بھی گند کرتے ہیں اس کو نماز نہیں کہہ سکتے، اور بکریاں نو ذبح نہیں کر سکتے، کوئی بھی شاعر اسلام کا وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اب بتاؤ کہ جو انسان سب سے بڑا قانون ہے یہ ملک پاکستان تعزیرات کا نہیں، خطہ ہندوستان کا نہیں، دنیا کا نہیں، زمین اور آسمان کا سب سے بڑا جو قانون ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کا یہ قانون ہے۔ اب اس کی حفاظت پولیس کے محکمے کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر مینار گرانا پولیس والوں کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ اسی تو یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اگر تم نہیں گراؤ گے، اسی تانوں کہہ رہے نا قانون دی رکھوالی تہاڈی حفاظت ہے کہ تسی اس چیز نو یقین دہانی کراؤ۔ آج جو دین اسلام کے اوپر اور ملک پاکستان کے جو قانون کی سنگین دھجیاں اڑائی جا رہی، جو حملہ کیا جا رہا، آپ اس خلاف ورزی کو ختم کریں، اگر نہیں تو یاد رکھو مینار تے شاہی کوئی نہیں، اگر نہیں کرو گے تو پھر ہم اس سب میں کھڑے ہیں کہ جہاں ممتاز قادری گورنر پنجاب کو 27 گولیاں مار کر سینہ تان کے لبیک یا رسول اللہ نعرہ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک۔ میں نے خود یاد رکھو روٹی تے اے بی سی ڈی سارا کچھ نہیں ہے، ہمارا سب کچھ ہے تو واقعہ مولا کی، لیکن جب تو گل آئی نا ناموس رسالت کی پھول لگا کر اسی بھی تو وہی وردی لاندے سنا، لیکن ہم ممتاز قادری صاحب کی تحریک میں اس طرح کھڑے رہے، بلکہ میرا انہوں نے سزا کے طور پہ جیلم سے تبادلہ کر دیا بلوچستان۔ میں اس دن بلوچستان جا رہا تھا، سفر میں تھا، جس دن ممتاز حسین قادری صاحب کو انہوں نے پھانسی دی۔ تو پھر 9 سال کی نوکری نہ اس طرح کر کے نہ دے منہ تے ماری۔ 2017 اتنا ایس ایس پی کہنے لگا اس کا جی آپ کو کمیشن کا امتحان پاس کر کے ڈائریکٹ افسر آپ بھرتی ہیں، بڑی ریپڈ پروموشنز ہیں، بڑی آپ کی ترقیاں ہونی ہیں، اور اتنی تنخواہ ہے، آج آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ پھر بتائیں تو صحیح کہ آپ روٹی کہاں سے کھائیں گے، گھر کا چولہا پانی کہاں سے چلے گا، بچیاں نے روٹی کتنا کھلاؤ گے۔ 2017 میں نے اس کو یہ جملہ کہا، میں نے کہا یاد رکھو کہ اگر پولیس کی نوکری اور اے بی سی ڈی اگر مجھے اور میرے بیوی بچوں کو روٹی کھلا سکتی ہے تو حضور کی غلامی اور الف لام میم اس سے 1000 گنا بہتر روٹی دے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ اپنا آپ بچا بچا کے نہیں بات ہوتی، ٹھیک ہے؟ یہ عقیدہ ختم نبوت، لوگ کہتے ہیں یہ بڑا غلط ایک جملہ ہے، لوگ کہتے ہیں جناب میں ایک دو جگہ تو سنی نا، انہوں نے کہا جی عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ اسلام کا جز ہے۔ میں کہا اسلام کا جز نہیں ہے، بلکہ اسلام کی پوری عمارت جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر کھڑی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر جو ہے وہ پورے اسلام کی عمارت جو ہے وہ کھڑی ہے۔ اگر اس کے اندر خلل ہے، اگر اس کو ہٹا دیا جائے پھر بتاؤ کہ قرآن مجید کو کس نے ماننا ہے؟ قرآن مجید کو آخری کلام تو نہیں مانا جائے گا۔
تو اس لیے عقیدہ ختم نبوت پہ پیرا دینا ہے اور سینہ تان کے دینا ہے. اب سنیں جی، جو حضور کی عقیدہ ختم نبوت پہ پیرا دیتا ہے پھر اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ مرتبہ اور مقام اس کا ہے کیا؟ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ آپ جب چلے نا جناب مرزا قادیانی اجے انہاں دے منن والے ٹھیک ہے، کانا خنزیر تے خنزیر دے پیشاب تو موتر تو بھی زیادہ بدتر زیادہ پلید. یہ اعلیٰ حضرت کا اس کا فتویٰ ہے. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا، فتاوی رضویہ میں موجود ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو مرزائی قادیانی کو مسلمان سمجھے وہ خود بھی کافر ہے، جو ان کے کفر کے اندر شک کرے وہ خود بھی کافر ہے، جو ان کے ساتھ لین دین کرے وہ خود بھی کافر ہے، جو ان کو کاروبار کے اندر شراکت داری دے وہ بھی کافر ہے. اگر مرزائی قادیانی بیمار پڑ جائے اس کی عادت کرنے کے لیے جانا حرام، اس کے ساتھ کاروبار کرنا جی، اس کے ساتھ کاروبار کرنا، اس کے نال ہاتھ ملانا، اس کے ساتھ لین دین کرنا، اس کی غمی خوشی کے اندر شریک ہونا، ایک مر جائے اس کی طرف جانا، اس کا دکھ کرنا، اس کے گھر کے اندر داخل ہونا. تو جو یہ سارا کچھ کرے تو اس دے ہوتے اس دی زنانی اسی اپنی زبان اتنے کہندے زنانی کہندے یا بڈی کہندے بڈی ہوگی، زنانی ہوگی، وائف ہوگی، بیگم جی ہوگی، جو بھی کہو. بیگم جی آلے ممی ڈیڈی تے کوئی نہیں بیٹھے تھے، لیکن اس دے ہوتے اس دی زنانی، اس دے بچے سارے بولن تو زنا. بچے جتنے بھی پیدا ہوں گے وہ حلال دے بچے نہیں ہوں گے، وہ زنا دی پیدائش ہوں گے. یہ ہے جی، یہ ہے فتویٰ امام اعظم ابو حنیفہ دا. آپ نے فرمایا کہ مرزا جتنے بھی منکرین ختم نبوت ہیں جو یہ باتیں کرتے رہے بک بکارے، آپ نے فرمایا کہ ان کے اقوال انجس الاقوال ہیں. بول کے اندر ہے بڑے پیشاب میں، اقوال جمع ہے بول کا، نجس کا جمع ہے انجس. اب بتاؤ جی، آپ فرما دینے کہ ایک پیشاب کیا کتے نے، ایک پیشاب کیا خنزیر نے، ایک پیشاب کیا بھیڑیے نے، تے سارے جانوراں دا پیشاب ملا لو بڑے والا تے ایک جگہ مرزا قادیانی دے کول رکھ دیو. اس نے کہا وہ سارے پیشاب، بڑے پیشاب جو جانوروں کے، خنزیروں کے، درندوں کے جو پیشاب خانے سے باہر نکلے وہ کمپلیٹ ہیں. جو مرزا قادیانی تو منہ تو نکلے اور زیادہ پلیت ہے. پھر ہمارے پیر و مرشد شیخ الحدیث امیر مجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا جو فتویٰ ہے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اب ہمارے پیر و مرشد امیر المجاہدین کا فتویٰ سنو. فتویٰ شروع کہاں سے ہوا؟ میں ادھر بیٹھا تھا جس وقت آپ نے فتویٰ یہ جاری کیا کشمیر کی کوٹلی کی سرزمین پر. آپ نے فرمایا کہ میرا نام ہے خادم حسین رضوی. کہاں سے فتویٰ شروع کیا ہے؟ وہ گل ہے کہ سارے اندر پھر دھوند ایک باری نکلیا. آپ نے فرمایا جو مرزا قادیانی ہے نا، جس سے تسی بکواس کرتے ہو کہ ساڈا رہنما تے نبی ہے، آپ نے فرمایا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے گورلا کی زمین کے اندر جو کتا پھیر رہا ہے، آپ نے فرمایا وہ کتا جنا موتر کرے نا، اس موتر کے برابری بھی مرزا قادیانی نہیں کرتا. بے شک بے شک بے شک. کیا بات. آپ کوئی حقیقت سمجھ آئی ہے مرزائی قادیانی کی یا نہیں سمجھ آئی؟ تو جو ان کے کفر میں شک کرے وہ خود بھی کافر ہے. اب عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کی برکت ہے کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب خلافت کی مسنت میں جلوہ گر ہوئے، ابھی حضور علیہ السلام کا سن 11 ہجری کے اوائل میں شروع میں حضور علیہ السلام نے ظاہری طور پر پردہ فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں. اب اس وقت بہت سے جو ان سے وہ فتنے اٹھ گئے، منکرین زکوٰۃ کا، کچھ لوگ مرتد ہو گئے، اور بڑی بڑی جو اٹامک پاورز تھی اس وقت کی، رومن امپائر، رومی سلطنت کے سارے فوجی وہ بھی مدینہ پاک کی طرف انہوں نے بھی وہ جو سی ہے وہ آگے چلنا انہوں نے شروع کر دیا. اور سارے یہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ اب ان کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے تو اب ہمارے پاس بڑا سنہرا موقع ہے کہ جو ان کی مدینہ کی ریاست ہے، ہیڈ کوارٹر ہے،
تو چونکہ ان کے اوپر کیوں نہ حملہ کر دیا جائے، وہ ریاست جو ہے وہ فتح کر دی جائے، لیکن ان کو تو پتہ نہیں تھا نا اس دھرتی پیدا کیتا نہ جان نہ سارا برگا. اب کے تو صحابہ کھڑے سن نا، صحابہ تو مدینہ پاک کی طرف تو کوئی چیز نہیں آنے دے سکتے تھے. اب سب کچھ ہو گیا. تو 130 سال کی عمر ہے مسلمہ کذاب کی، اب بڑا سی 64، ٹھیک ہے، 130 سال کی عمر. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اور بنی حنیفہ جتنے بھی ایسے وہ بھی اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے، اور بھی قبائل کھڑے ہو گئے. 80,000 کا لشکر وہ لے کے آ گئے یمامہ کے میدان میں. کتنے جی؟ 80,000. پھر اسی جنہاں دے منن والے ہیں وہ تو بے دریغ ہو کے 80,000 کے مقابلے میں نہیں کرتے. اب یہ باتیں کچھ پردے میں ہیں، وہ جن کو سنا رہے ہیں ان کو سمجھ آتی جا رہی ہے. ایسے جنہاں دے منن والے ہیں ان کو تو 80,000 بھی کچھ بھی نہ نظر آئے. اب 80,000 جو ان سے ہیں وہ سامنے کھڑے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی ہیں نا بدری غیر بدری سارے چلو یمامہ. اور خدا کی قسم حضرت ابوبکر صدیق ننگی تلوار لے کے خود بھی چل پڑے. وہ تو حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرام نے منت آپ کی آپ لوگ کیا جناب مہربانی کریں آپ رکیں، ہم جا رہے ہیں کہ اگر سارے بھی شہید ہو گئے تو تسی کلے بھی اسلام کی عمارت گرن نہیں دو گے تو تسی ٹھہر جاؤ. خالی حضرت ابوبکر صدیق ٹھہرے، 7 صحابیات ٹھہری کہ جن کا آنچل بھی نہ دیکھا، قیامت تک کی مائیں بہن بچیاں پوری زندگی سجدوں میں گزار دے، روزوں میں گزار دے، کسی ایک صحابیہ کی گرد رات تک نہیں پہنچ سکتی. وہ پردے دار صحابیاں جن کی خود حضور نے براہ راست تربیت فرمائی وہ بھی ٹھہری ہیں. صرف عورتیں تو موجود تھی، عورتیں اور بچیاں، اور اکیلے ابوبکر صدیق. تو کسی نے عرض کی جناب سارے یہ بادلاں دی طرح سارے کافروں دی فوجاں آگے کھلو گیا، ادھر بھی مشرق بھی جناب بھی شرق بھی غرب بھی. جناب یہ تو ابھی حملہ آور ہو جائیں گی. آپ کے پاس کلیل سی جماعت ہے مجاہدین کی، 12,000 بندے سن، سارے چن چن کے اکٹھے کر کے سارے نے کیا ایک بندہ پیچھے نہ رہے. کیوں؟ اب مسئلہ آ گیا عقیدہ ختم نبوت کا. سارے یمامہ پہنچو، یمامہ سارے چلے گئے. کسی نے بات کی روانگی سے پہلے کہ جناب مدینہ کی ریاست پیچھے سے انہوں نے حملہ کر دینا، یہ شہر فتح کا ہو جانا، پھر یہ کیا ہوگا؟ ہم تو ہو سکتا ہے کتنے شہید ہو، کتنے گرفتار ہو، کتنے جو سے ہیں وہ زخمی ہو جائے، پتہ نہیں ہم نے آنا کہ نہ آنا. بڑی خونخوار جنگ، 80,000 کے بڑے بڑے اس وقت کے درندے سور میں سامنے کھڑے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی جنگیں لڑی لیکن یہ عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے. صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا سخت اور اتنا خون ریزی والا مارکا ہم نے کبھی بھی نہیں لڑا. اتنی شدید وہ جنگ تھی، اتنی شدید وہ جنگ تھی. 2 مرتبہ تو مسلمانوں کو وہ پیچھے دھکیل چکے تھے، 2 مرتبہ مسلمانوں کی فوجوں کو وہ پیچھے دھکیل چکے تھے. پھر سارے مسلمانوں کو حضرت ابوبکر صدیق نے روانہ کیا. تو کسی نے یہ بات کر دی کہ یا ابوبکر صدیق خود صحابہ روک لیں، یا وہ مارکا تھوڑی دیر کے لیے پوسٹ پون کر دیں، اس کو تھوڑا ملتوی کر دیں، آگے لے جائیں، کیونکہ ہم چلے جائیں گے مدینہ کی ریاست 2 پہ لگ جائے گی، کیا بنے گا؟ تو آپ نے تاریخی جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا تم عقیدہ ختم نبوت کے مقابلے میں مجھے وطن کا جھانسا دے رہے ہو. انہوں نے کہا تسی میں نے وطن کا جھانسا دے رہے ہو. انہوں نے کہا جناب آ جائیں گے. آپ نے کہا یار تسی تے جانا ختم نبوت کی پہرے داری واسطے آ جائیں گے تو پھر کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے کٹ دیں گے. آپ نے پھر تاریخی جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ تسی چلے جاؤ، تسی تے کہتے ہیں نا وہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس اتنی تلوار اتنا دفاع بھی نہیں ہے، وہ تو کافر ہے کہ جنگل سے درندے آ جائیں پھر وہ کیا کریں؟ مجھ ابوبکر صدیق کے اوپر وہ حملہ آور ہو جائیں. پھر آپ نے فرمایا صرف مجھے نہیں، یہاں سے آپ نے فرمایا کہ یہاں سے جو پردے میں صحابیات بیٹھی ہیں، صحابیات، یہ مسئلہ عقیدہ ختم نبوت کا. آپ نے فرمایا وہ درندے، وہ شیر، وہ چیتے اور وہ بھیڑیے مجھے نہیں، صحابیات کو بھی یہاں سے پکڑ کر گھسیٹ کے جنگل کی طرف لے جائیں. پھر ہمارے چیترے جو سے وہ پھاڑ کے رکھتے ہیں، لیکن عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے جو قافلہ چلے گا وہ آج چلے گا اور اس وقت تک وہ واپس نہیں لوٹے گا جب تک کہ منکرین ختم نبوت کے سر و تن سے جدا نہیں کر دیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اب وہ سارا قافلہ چلا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اب وہ قافلہ سارا چلا. 12,000 کے نزدیک صحابہ ہیں اور سامنے 80,000 مسلمہ کذاب کی جو ہے وہ فوج کھڑی ہے. اور انہوں نے اتنے تیر برسائے. تو یہ پر عقیدہ ختم نبوت کی بات کیسی ہوتی ہے؟ 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا.
700 फाज़ करान जो हैं वो भी शहीद हो गए। हजरत अबू दुजाना बदरी साहब भी शहीद हुए। 14 बदरी साहबा भी शहीद हो गए। हजरत अबू दुजाना बदरी साहब शहीद हो गए। और हजरत अबू हुज़ैफा, फिर हजरत सालम, वो कौन कि जो इतने बड़े कारी थे कि जिनकी किरात, जिनका कुरान पढ़ना सुनकर ना हुजूर ने इस तरह दुआ की तो या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने इतना खूबसूरत कुरान पढ़ने वाला मुझ मोहम्मद अरबी की उम्मत में पैदा किया। तो फिर बताओ जी, यहाँ जो कारी 50-50 हज़ार लेके कानों पे हाथ रख के तिलावतें करते हैं, उसको ये नहीं पता कि मेरी तिलावत कबूल है कि नहीं, लेकिन जिनकी तिलावत हुजूर ने खुद पसंद फरमाई हो, फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया हो, फिर बताओ जी, फिर उस कारी कुरान का क्या कहना। इतने बड़े कारी संत, लेकिन जब जान की गल आई ना तो उन्होंने क्या कि मुझसे बुरा कारी और कोई नहीं हो सकता। किधर आपने बात की, जब जमामा का मैदान लगा तो आप सब तो अगे अगे, आपने फरमाया कि आज अगर मैं पीछे रह गया ना तो मुझसे बुरा कारी तो क़यामत तक कोई हो नहीं सकता कि जो कुरान मजीद की तिलावत तो करे लेकिन हुजूर की खत्म नबूवत के लिए ना निकले। इतनी खूनखार जंग, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम आ गए, वो साहबे रसूल जो नाबीने देख नहीं सकते थे। हुजूर मदीना पाक से जाते थे, पीछे हजरत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम को मसले पे खड़ा करके जाते थे। तो फिर आप भी आ गए, आपने अर्ज क्या की, उन्होंने कहा जनाब तुसी तो वेख नहीं सकते, तुसी क्या करोगे जंग जाके, तुसी तलवार चलाओगे, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा तीर मारोगे, उन्होंने कहा मेरे को तो नजर ही नहीं आता, उन्होंने कहा फिर तुसी नेज़ा चलाओगे, क्या करोगे, उन्होंने कहा मैं तो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जितने बुजुर्ग भी खड़े हैं, जितना अकीदा खत्म नबूवत की पहरेदारी जवानों के ऊपर फर्ज है उतनी आपके ऊपर भी फर्ज है। जहाँ तो ये बुजुर्ग हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम, जनाब अंधे साहबी हैं, देख नहीं सकते, दोनों आंखों से नहीं देख सकते, तो उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा जी मुझे ये पता लगा है कि इस दुनिया की सबसे ज्यादा खूनरेज और सख्त जंग होने वाली है, मैं इस ड्यूटी वास्ते जाना चाह रहा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक तो इजाजत नहीं ना, अब मुकालमा हो रहा है, आपने पूछा तू क्या करेगा, तेरे ड्यूटी तू क्या करेगा, उन्होंने कहा जी मुझे ये पता लगा है कि बड़ी खूनरेजी वाली जंग होने जा रही, तो बस मेरी इतनी सी जो सी है ना वो ख्वाहिश है, हाँ इतनी सी मेरी ख्वाहिश है कि जो मुसलमानों का झंडा है ना खत्म नबूवत का, वो मेरे हाथ में आते कि जब वो 80,000 आगे ना, अल्लाह ना करे कि वक्ती तौर पर कोई ऐसी हालात बन गए कि मुसलमानों के कदम जरा से पीछे हटे, जहाँ के मतलब अमली के तहत जो पीछे हटे, वो जो 80,000 इस तरह हमलावर होंगे दरिंदों की तरह और नंगी तलवारें उठाकर, और जनाब इस तरह खून की नदियां बहने जब लगेंगी, तो बस मेरी इतनी ख्वाहिश है कि उस वक्त मेरे हाथ में अकीदा खत्म नबूवत का झंडा दे देना, मैं वो झंडा इस तरह बुलंद करूंगा, हालात जैसे भी हुए मुझे नजर नहीं आएंगे, मैं बेपरवाही के साथ हुजूर के दीन के लिए दलेरी के साथ झंडा लेके इस तरह में खड़ा हो जाऊंगा। सहाबा कहते हैं पर हमने वो नजारा देखा जब तो 80,000 आए, उन्होंने सहाबा को काट दिया, जिस्मों के अज़ाब बिखर गए, खून की नदियां बह रही, लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम अकीदा खत्म नबूवत का झंडा इस तरह लेके खड़े थे। और फिर के अंदर फिर हमने वो टाइम भी देखा कि आप शहीद हो चुके थे, लेकिन शहादत के बावजूद अकीदा खत्म नबूवत का झंडा फिर भी इस तरह आगे जी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मखरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो हैं कि जिन्होंने 2 मरतबा हिजरत की, एक मरतबा हबशा की तरफ, फिर आगे दोबारा मदीना पाक की तरफ, बदरी सहाबी हैं, किसी एक गज़वा से आप पीछे नहीं रहे। तो फिर जब गल आ गई अकीदा खत्म नबूवत की पहरेदारी की, अब यूं बैठे हैं कि जंग जैसी यूं सारे मोर्चों पे आ गए ना साहबा, अकीदा खत्म नबूवत की बात है, ये जिस्म बचा बचा के, फूल बचा बचा के, फूल ही तो बचाए जा रहे हैं, अगर फीते ना बचाए जा रहे होंगे तो इस वक्त तक तो डीपीओ ने मीनार गिरा देने थे, बेशक कुर्सी ना बचाई जा रही होती तो इस वक्त तक जो से वो तो मीनार गिर जाने थे। लेकिन ये वो बात है, यहाँ बचाना नहीं होता, या सब कुछ हुजूर के नाम पर लुटाना होता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मखरमा रज़ी अल्लाह ताला आप इस तरह बैठे हैं, साहबा कहते हैं फिर आपने ना यूं हाथ उठाए और आपने दुआ क्या की, सुनो जी दुआ, अकीदा खत्म नबूवत की पहरेदारी का मामला ये, मसला ये, आपने ये दुआ की कि या इलाही मैं तेरे हबीब की खत्म नबूवत की जंग लड़ने के लिए आ गया, या इलाही मेरी तुझसे ये दुआ है कि मुझे उस वक्त तक मौत नहीं देनी जिस वक्त तक के अकीदा खत्म नबूवत में पैरा मुकम्मल ना हो जाए। दसो के मुंह लेके जाओगे अल्लाह ताला के सामने, मरना तो है, इस तरह हम मर गए, रब के सामने के मुंह लेके जाओगे कि इनसे 200 फुट की दूरी पे
مرزائیوں قادیانی نے مینار کھڑے کیے ہوئے تھے اور یہ جناب پوری زندگی جانے بچاتے عرض کی کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دی جس وقت تک عقیدہ ختم نبوت کا پیرا مکمل نہ ہو جائے. اگلی جو آپ نے دعا کی نا صحابی رسول ہے پھر اس طرح دعا کی یا اللہ پھر مجھے اس وقت تک موت نہ دی جس وقت تک کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنے جسم کا ایک ایک انگ ایک ایک جوڑ عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری میں زخمی ہوتا نہ دیکھ لوں. ایک ایک انگ ایک ایک جوڑ. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا روزے کی حالت میں انہوں نے وہ جنگ لڑی. کہتے ہیں کہ پھر وہ آخری سانسیں تھی مغرب کی اذانیں ہو چکی تھی وقت بیت چکا تھا. تو کہتے ہیں میں نے ان کو جب دیکھا پورے جسم کے اندر تیر پہ بس تھے اس طرح. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی نا یا اللہ میرا ایک ایک انگ ایک ایک جوڑ جس وقت تک میں لو لوہان ہوتا دیکھ نہ لوں نا جسم کے پرفچے اڑے میں نہ دیکھ لوں تو اس وقت تک تو نے مجھے موت نہیں دینی. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے پورا جسم دیکھا اس طرح سے جس طرح کیما ہوا ہوتا ہے کیما جس طرح ہوا ہوتا ہے. تو پھر کہندے نے مسکران لگے تو میں نے کہندے نے او باقی جتنے صحابہ ہیں ایسن انہوں نے اپنے روزے افطار کر لیے. صحابہ تو روزے رکھ کے جناب جنگاں لڑتے رہے جیسے اتنا کھا کے بھی جنگ نہ لا سکی اسی مینار نہ گرا سکیے. فرمانے لگے جو صحابہ ہیں انہوں نے اپنے روزے افطار کر لیے. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں. پھر کہتے ہیں پھر میں نسیا ٹھیک ہے. کہتے ہیں پانی کا ڈول لینے کے لیے کہتے ہیں جتنی دیر میں وہ میں پانی لے کر آیا نا روزہ افطار کروانے کے لیے تو اس وقت تک ان کی روح پرواز کر چکی تھی. اس وقت تک ان کی روح پرواز کر چکی تھی. اگلی صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے حضرت سالم کو دیکھا. حضرت ابو حنیفہ کے جون سے ہیں وہ خادم تھے یہ وہ قاری قرآن ہے. کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت سالم کو دیکھا انہوں نے حضور کے نام کا جھنڈا اس طرح پر اٹھایا. اس کے بعد کہتے ہیں پھر میں نے خود دیکھا کہ ان کا ایک بازو دایاں بازو جون سے ہے نا جو اس وقت کے مسلمہ قذاب منکرین ختم نبوت کہتے ہیں انہوں نے ایک بازو جون سے ہے نا ان کا اس طرح کاٹا. کہتے ہیں بازو اس طرح نیچے گر گیا بازو. کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے جو جھنڈا نا وہ دوسرے بائیں ہاتھ سے کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ پیچھے سے ایک منکرین ختم نبوت نے ان کو نیزہ جون سے نا اس طرح پیچھے سے مارا تو وہ آر پار ہو گیا. پھر ایک بندے نے اگو مارا پھر جناب ان کے تیر مارے گئے سامنے تلواریں ماری گئی لیکن حضرت سالم نے ختم نبوت کا جھنڈا بائیں ہاتھ سے گرنے نہ دیا اس طرح پکڑا ہوا تھا. کہتے ہیں خدا کی قسم سے ہم نے دیکھا کہ ان کا بایاں بازو جو ہے وہ بھی کٹ گیا. منہ کے بل صحابی رسول ہیں اتنے بڑے تو قیامت تک سب سے بڑے قرآن کے قاری حضرت سالم کہتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بایاں بازو بھی کاٹ دیا گیا دونوں بازو نہیں ہیں. منہ کے بل وہ زمین کی طرف گرے لیکن خدا کی قسم جس وقت وہ شہید بھی ہوئے کٹے ہوئے اس طرح شانوں کے ساتھ حضور کا جھنڈا سینے کے ساتھ لگا کے پھر بھی سر بلند رکھا ہوا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. حضرت مسلم فلانی رضی اللہ تعالیٰ آپ بھی صحابی رسول ہیں ٹھیک ہے. اور یمن میں نا یمن میں اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور آفر جدو گئے نا اس دے کول تو اس نے کیا کیا کہ اس نے حضرت مسلم فلانی رضی اللہ تعالیٰ نے کس طرح قید کر دیا کڑیاں لگا دی بیڑیاں لگا دی پھر انہوں نے بڑے کوڑے اس نے مارے بعد آؤ بکواس کرے اور کہندہ سی ہاں بھی کیا تم گواہی دیتے ہو اپنا وقع معاذ اللہ کہ تم میری گواہی دینا ہے کہ میں نبی ہاں. جعفر ماندہ سے تو کیا کتا بھونگ رہا ہے میں نے تو صحیح نہیں بول رہا. میں جو عشق مصطفیٰ تھا نا اور وجہ دی چاہے انہوں نے جناب کوڑے مارے تشدد کیا بڑا کچھ کیا جناب لیکن حضور کا تے غلام سے بپرا شیف ہے قابو تے کوئی نہیں آندا نا کہ ختم نبوت کا تو مسئلہ ایسا ہے. تو پھر ہوا کیا جی پھر اس نے کیا جناب آگ جلا دی جائے ٹھیک ہے. توجہ آگ جون سی ہے وہ اس طرح جلا دی گئی اور بہت بڑی جون سی ہے نا وہ آگ جلائے گی. آگ جل جانے کے بعد توجہ جی آگ جل جانے کے بعد اور نے کہا جی اب یہ آگ جلا دی گئی ہے اگر تو میری نبوت دا گواہی دینا ہے تو پھر ٹھیک ہے ہتھکڑیاں ان کی کھول دی بیڑیاں کھول دی تو ادھر چلا جا لیکن اگر تم گواہی میری نبوت کی نہیں دیتے تو پھر کیا ہے کہ پھر ہم تمہیں ابھی کے بھی اس آگ کے اندر پھینک دیں گے. آپ نے پتہ آگے سے کیا فرمایا آپ نے فرمایا میرے سٹن کی ضرورت نہیں ہے حضور کے قیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے میں اپنے پاؤں سے چل کے خود آگ کے اندر داخل ہو جاؤں.
کہتے ہیں نا خدا کی قسم وہ منظر سب نے دیکھا کہ حضرت مسلم فلانی خود اپنے پاؤں سے جو چل کے گئے اور اس آگ کے اندر داخل ہو گئے، لیکن وہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوگی. کتنی دیر آگ کے اندر وہ ٹھہرے رہے، آگ میں وہ خاک بنی، پھر اور جب آگ تو نکلے تو بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت، کچھ بھی نہیں. تو اسود انسی اور جناب کام گیا تو باقی بھی انہوں نے کہا بابا جی تو بڑے پہنچے، انہوں نے ادھروں بھیجو، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی ادھر موجود اے رہے تو پھر میرے پلے رہنا کوئی نہیں. آپ جب آگ کے اندر بھی کود گئے، آگ کے اندر بھی چلے گئے، عقیدہ ختم نبوت کا پہرا بھی ایسا دیا، تو پھر جب انہوں نے ادھر روانہ کیا پھر انہوں نے کدھر آنا تھا؟ مدینہ پاک تو آنا تھا. اب وہ جب در مصطفیٰ پر حاضر ہوئے تو آپ خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب میں مدینہ پاک آیا نا تو پھر حضور علیہ السلام جن کی عقیدہ ختم نبوت کا پہرا دیا تو حضور ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما چکے تھے. حضور کی ختم نبوت کا پہرا وہ دے رہے، کہتے ہیں حضور پردہ فرما چکے تھے. پتہ لگا جناب ابو بکر صدیق جو ان سے ہیں وہ مسلط خلافت کے اوپر جلوہ کار ہے، تو کہتے ہیں مجھے نا حضرت فاروق اعظم مل کے رستے میں، انہوں نے مجھے روک لیا. تو جیسے ہی مجھے انہوں نے دیکھا نا، اب کون ہے حضرت فاروق اعظم؟ مراد رسول ہیں، ٹھیک ہے. اور کون سی ہستی ہے کہ جن کے ایک ہاتھ پہ لکھے ہوئے رکے سے جو ہے وہ درائے نیل قیامت تک کے لیے وہ جاری ہو گیا. جس راہ سے حضرت فاروق اعظم گزرے وہاں سے شیطان بھی نہیں کبھی قریب سے بھٹکتا. اتنی بڑی شان ہے حضرت فاروق اعظم کی جو مراد رسول ہے، اور جن کی نیکیوں کا پھر کیا کہنا، جن کے مقام کا کیا کہنا. تو کہتے ہیں کہ مجھے جب حضرت فاروق اعظم نے دیکھا نا، حضرت فاروق اعظم نے پتہ کیا فرمایا؟ میں فرمانے لگے کہ کہاں سے آئے؟ عرض کی کہ میں جناب یمن سے آیا ہوں. حضرت فاروق اعظم نے پتہ کیا فرمایا؟ الفاظ سننے. آپ نے فرمایا کہ تم یمن سے آئے ہو. آپ نے فرمایا اور یمن میں تو ہمارا ایک جگری یار ہے. انہوں نے کہا یمن میں تو ایک ہمارا یار ہے مسلم فلانی، جس نے عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دیا، پھر اپنے پاؤں سے چل کے آگ میں وہ داخل ہو گیا، پھر آگ وہ ٹھنڈی ہوگی، سلامتی والی ہوگی. تو کہتے ہیں میں مسکرایا. پھر پتہ نا بندہ تازہ تازہ ختم نبوت پر پہرا دے کے اس کا چہرہ تو پھر دیکھنے والا ہوگا نا، پھر تو بندہ ہو عقیدہ ختم نبوت کا پہرے دار. پھر بندے کا آدھا جسم حرکت کے قابل نہ ہو، بیٹھا ویل چیئر پہ ہو، لاکھوں کے مجمع کے اندر اس کا چہرہ چمکتا، یہ گواہی دیتا ہے کہ یہی تو محمد عربی کا غلام ہے. بتاؤ جی امیر المجاہدین کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا کہ نہیں چمکتا؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. کہتے ہیں میری اور میری وہ چہرے کی چمک اور میری وہ نورانی پیشانی حضرت فاروق اعظم نے دیکھی نا. جیسے ہی پتہ آگے سے کیا فرمایا؟ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میں تجھے رب کعبہ کی عزت دے کے پوچھتا کہ تو وہی تو نہیں کہ جس نے ہمارے نبی کی ختم نبوت پر پہرا دیا؟ کہتے ہیں کالا نام میں کہا یا فاروق اعظم رب کے فضل سے حضور کی نگاہ سے ہاں میں ہی وہ مسلم فلانی ہوں جس سے حضور کے عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دیا اور آپ کے اندر وہ کود گیا. کہتے ہیں فاروق اعظم نے کیا کیا کہ فاروق اعظم نے نا اس طرح میرا امام اٹھا کے تو میری پیشانی چوم. یہ قیامت تک حضرت فاروق اعظم نے دو باتیں اٹھائی کہ جو حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دے گا وہ صحابہ کا یار ہوئے گا، وہ صحابہ کا یار ہوئے گا، ٹھیک ہے. دوسری جو عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا دے گا پھر اس کی پیشانی فاروق اعظم خود چومیں گے. وہ جو عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا دیتے نا ان کی پیشانی چومنے کا ایسی دل چاہتا ہے. امیر مجاہدین کی پیشانی کیسے بیٹھتی ہے اس طرح لائٹاں نکل گئی سن. ساری بات ہے پھر اس پیشانی کو فاروق اعظم نے چوما تو اب جناب انہوں نے کہا جی آؤ جی بادشاہ پھر لے چلیے تانوں صدیق اکبر دربار دندا. حضرت صدیق اکبر جلوہ گار ادھروں ہی جناب تعارف جب کرایا نا کہ صدیق اکبر کو جناب یہ حضور کے وہ غلام آ گئے جنہوں نے ختم نبوت کا پہرا دیا. کون؟ آج کی مسلم فولانی. کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نشست سے کھڑے ہو گئے، نیچے اترے، انہوں نے لے کے انہوں نے کہا بادشاہو اور بیٹھنے لگے نا. آپ نے میں ادھر نہیں بیٹھنا، آج تو نے ادھر بیٹھنا جہاں ابو بکر صدیق بیٹھتا ہے. اپنی مسند پہ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو بٹھایا، ساتھ ساتھ بیٹھے. دوسری طرف حضرت فاروق اعظم بیٹھے، پھر حضرت حیدر قرار بیٹھے، سارے صحابہ جو سے ہیں وہ بیٹھ گئے، سارے صحابہ اس طرح بیٹھ گئے. پھر حضرت مسلم فلانی نے عرض کی کہ یا ابو بکر صدیق بس آقا و مولا تو دنیا سے تشریف لے گئے، بس میری ایک خواہش ہے اب دنیا میں بہت بڑی زندگی کی،
وہ آپ میری پوری کر دیں. آپ نے فرمایا آپ جو کہیں گے آپ صرف زبان سے نکالیں. آپ نے تمہارے نبی کے عقیدہ ختم نے بہت پیسہ پیرا دیا. آپ سلطنت مانگے, سلطنت پوری صدیق میں لکھ کے دینے کے لیے تیار. انہوں نے کہا تو منہ تے کڈ, آپ نے چاہیے کہ تسی فرماؤ تے صحیح, تسی حکم تے کرو. ٹھیک ہے, یہ اتنا پروٹوکول کیوں ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہے نا جی. تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے صرف اتنی عرض کی کہ یا امیر المومنین, بس میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نا کہ صدیق اکبر میرے لیے یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں. صدیق اکبر میرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں, بس مجھے اپنی زندگی کا سرمایہ مل گیا. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میری دامن میں یہ چیز آ جائے, دنیا گواہ ہو جائے قیامت تک کہ اس شخص کے لیے صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی. تو آگے سے صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں, آپ نے فرمایا خدا کی قسم آج اس چیز کے آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ ہاتھ اٹھائیں اور صدیق اکبر کے لیے دعا ہاتھ اٹھائیں. ختم نبوت کے جو محافظ ہیں ان سے تو دعائیں صدیق اکبر خود کرواتی ہیں. تو پھر حضرت فاروق اعظم کیا عرض کرتے تھے کہ یا ابو بکر صدیق میری نیکیاں لے لیں. سنو جی عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کیا ہے. یا ابو بکر صدیق میری نیکیاں لے لیں, میری باپ دادا کی نیکیاں, میرے بیوی بچوں کی نیکیاں, ہماری آنے والی نسلوں کی نیکیاں آپ لے لیں. فاروق اعظم کا زندگی کا سرمایہ آپ لے لیں. یا مجھے دن والی نیکی دے دیں یا رات والی نیکی. دن والی نیکی کون سی؟ جو جنگ یمامہ عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے جو لشکر روانہ کیا. یا ابو بکر صدیق یا مجھے وہ دن والی نیکی دے دیں. دن والی نہیں تو پھر وہ غار ثور میں جو حضور کا پہرا دیا ہجرت کے وقت, یا ابو بکر صدیق مجھے یا پھر وہ والی نیکی دے دیں. اور دعا کرو اتنا عقیدہ ختم نبوت کا کام ضرور کریں کہ قیامت والے دن فرشتے یہ گواہی دے, آپ کے نامہ مال کا ایک ایک لفظ لکھا ہوا یہ گواہی دے کہ یہ وہ بہادر نگر کا حضور کا غلام آ گیا کہ جس کی دھار سے اور جس کی محنت سے عقیدہ ختم نبوت کا علم بلند ہوا, اور جس کے چشمے سے مرزائی قادیانی کے منار ہوتے منہ گرے. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ منار جو ان سے ہے وہ گرا لے آئیں گے. لبیک یا رسول اللہ, اب بتاؤ جی آپ میں سے کون کون شخص عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے تیار ہے؟ یا رسول اللہ لبیک, لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک 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 لبیک. ہاتھ نیچے, اب وہ شخص ہاتھ کھڑا کرے اگر یہ حق میں زمانہ یہ سمجھتے ہیں کہ کڑی کی ہار کے پیچھے یہ عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری سے پیچھے ہٹ جائیں گے. بتاؤ کہ کون کون شخص حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہتھکڑیاں لگوانے کے لیے تیار ہے؟ بتاؤ کہ کون کون شخص نگر کے جیل میں دام کھانے کے لیے تیار ہے؟ کون آپ میں سے ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے اپنے اوپر بچے کٹوانے کے لیے تیار ہے؟ انشاءاللہ یہ چیز نہیں ہو سکتا. امام مالک نے کیا فرمایا تھا کہ دنیا کے اندر دو چیزیں اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور کا عاشق بھی بہاول نگر میں ہو, یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور کا عاشق حضور کے نام کا کلمہ پڑھنے والا بھی اس گاؤں کے اندر ہو, اور مکرین ختم نبوت بھی اس گاؤں کے اندر اپنے مینار لگا کے بیٹھ جائے. یاد رکھو یا ہم رہیں گے یا مرزائی قادیانی کے منار جہاں باقی رہیں گے, بلکہ ہم مر بھی گئے تو پھر بھی قادیانی کے منار باقی نہیں رہیں گے انشاءاللہ. اس لیے یہ باقاعدہ کمپین چلائیں, اور جو یہ جتنے بھی انتظامی ہیں ہم آپ کو مخلصانہ اور بڑا ہی آپ کو شریفانہ مخلصانہ اور بڑا آپ کو جو ہے نا وہ اچھا مشورہ دے رہے ہیں
کہ آرام سکون سے خود جو اسلام کے اوپر حملہ ہے، جو شاعر اسلام کی جو توہین ہے، دو چیزیں، اسلام پہ حملہ، شاعر اسلام کی توہین، ملک پاکستان کے قانون کی سنگین خلاف ورزی، ان ساری چیزوں کو فی الفور ختم کریں، فی الفور ختم کریں۔ نہ ختم کیے تو انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کے محافظ انشاءاللہ وہ مینار خود گرائیں گے انشاءاللہ۔ اور وہ بس بات آخری ختم ہو گئی۔ ہاں جی ڈر تو نہیں لگ رہا جی؟ کھڑے ہو کے کھلونا ہے انشاءاللہ۔ آپ کو پھول پھینکنے نہیں دیے، آپ کو پھول اس مقصد کے لیے نہیں پھینکنے دیے، انشاءاللہ تسی کھلو جاؤ تو انشاءاللہ اگلی باری جدو اسی آواں گا نا انشاءاللہ اس وقت تک مینار گرے ہوں گے، اس وقت فشنائیاں بھی سٹاں گے تو پھول بھی سٹاں گے۔ ٹھیک ہے جی، اے جی لوگ کہہ رہے سن بدبخت کہ انہاں کے نہیں آن دینا، کیوں ہے کہ جی بچوں کے اوپر برا اثر پڑے گا۔ میں کہا وہ کمال ہے، تسی اتنا بچیاں نو پڑھا کے ڈنگر دے ڈنگر ہی رہے ہو، تسی بچے ہو، او کتنا بدبخت ہے، او حلال ہے جڑا بندہ اپنے بچے نو عقیدہ ختم نبوت دا مسئلہ بھی نہ سمجھا سکے۔ تو پھر کوئی مسئلہ بھی سمجھ آیا کہ نہیں سمجھ آیا بھی؟ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، یہ خالی تقریریں سانو آندی بھی کیوں نہیں، کیوں جی سپیرا صاحب کوئی